نامی ہے سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 12واں باب پہلی آیت سے لے کر اس کی 10ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اشبان سلاطین کی پہلی کتاب 12واں باب پہلی آیت سے 10ویں۔ اور ربام کام کو گیا کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا۔ اور جب نبات کے بیٹے یربام نے جو ہنوز مصر میں تھا یہ سنا، کیونکہ یربام سلیمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا، سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا۔ تو یربام اور اسرائیل کے ساری جماعتیں آ کر رخبام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارے جوا سخت کر دیا تھا، سو تو اب اپنے باپ کی ساری سخت خدمات کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے، ہم تیری خدمت کریں گے۔ تب اس نے ان سے کہا، ابھی تم 3 روز کے لیے چلے جاؤ، تب پھر میرے پاس آنا۔ سو وہ لوگ چلے گئے۔ رہبام بادشاہ نے ان عمر سیدھا لوگوں سے جو اس کے باپ سلیمان کے جیتے جی اس کے حضور کھڑے رہتے تھے مشورت لی اور کہا کہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو؟ انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے اور ان سے میٹھی باتیں کرے، وہ سدا تیرے خادم بنے رہے۔ اور اس نے ان عمر سیدھا لوگوں کی مشورت، انہوں نے اسے دین چھوڑ کر ان جوانوں سے جو اس کے ساتھ پڑے ہوئے تھے اس کے حضور کھڑے رہتے تھے مشورت لی اور ان سے پوچھا تم کیا صلاح دیتے ہو تاکہ ہم ان لوگوں کو جواب دے سکیں۔ انہوں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا تھا ہلکا کر دے۔ ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ پڑے ہوئے تھے اس سے کہا تو ان لوگوں کو یوں جواب دینا جنہوں نے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا تو ہمارے لیے ہلکا کر دے۔ سو تو ان سے یوں کہنا میری چنگلی میرے باپ کے کمر سے بھی موٹی ہے، اور اب وہ میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے، تو بھی میں تمہارے جوئے کو اور زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں۔ خدا ان کے پاک مقدس کلام کے کھولے پڑھے سنانے اس کی برکت ہو۔ پچھلی دفعہ ہم نے تکبر اور غرور کے بارے میں بات چیت کی تھی کہ خدا کو غرور اور تکبر ہرگز پسند نہیں۔ اس کی مثال اور کردار ہم نے نبوکدنضر بابلی بادشاہ کو رکھا تھا کہ کس طرح خدا نے اس سے سرفراز کیا، لیکن اس کے دل میں گھمنڈ اور غرور تکبر آ گیا اور اس نے اپنے غرور اور تکبر کے سبب 7 سال جنگل بیابان میں حیوان کا دل کرتے ہوئے پائے۔ آج کلام پاک کے حصہ جو ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے کہ
اچھا مشورہ، اچھا مشیر انسان کی زندگی میں کامیاب ہے۔ میرے عزیزوں، جو حصہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، یہاں سلیمان بادشاہ ابھی اس کا بیٹا رہبام نیا بادشاہ تھا۔ سلیمان کا بیٹا رہبام جب نیا بادشاہ بنا تھا، تو جب کوئی نیا بادشاہ ہوتا ہے، نیا لیڈر آتا ہے، تو لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ ہمیں پہلے سے زیادہ سہولیات ملیں گی، ہمارے لیے یہ لیڈر، یہ بادشاہ آسانیاں پیدا کرے گا، یہ توقعات ہوتی ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ نیا لیڈر جب آتا ہے، جب نیا لیڈر کا چناؤ ہوتا ہے، اور جب نئے بادشاہ کا چناؤ ہوتا تھا، تو لوگوں کی نظریں اس بات پر تھیں کہ اب ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ بائبل کہتی ہے کہ جب رہبام نیا بادشاہ بنا، تو بزرگ اس کے سامنے اکٹھے ہو کر آئے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور اس کو یہ مشورہ دیا کہ اگر تو آج اس قوم کا خادم بن جائے تو یہ ساری زندگی تیرے مطیع رہے، یہ تیری تابع فرمانی کریں گے، تیری عزت کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں 3 دن کے بعد میرے پاس آؤ، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا کروں۔ اس نے ان جوانوں کو جس کے ساتھ بڑے تھے، اس کے دور کھڑے رہتے تھے، ان سے مشورہ لیا، آپ یہ بتائیں کہ میں اس قوم کے ساتھ کیا سلوک۔ اب آپ کو پتا ہے کہ نوجوان ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، جن کی عمر گزر گئی ہوتی ہے، جن کی بڑے تجربات ہوتے ہیں، جنہوں نے بہت دور زندگی میں دیکھے ہوتے ہیں، ان کے بڑے تجربات ہوتے ہیں۔ ان نوجوانوں سے جب رہبام نے پوچھا کہ میں اپنی قوم کے ساتھ کیا سلوک کروں، ان نوجوانوں نے یہ مشورہ دیا کہ تیرے باپ نے اگر ان کو کوڑوں سے ٹھیک کیا تو بچھوؤں سے ٹھیک۔ حالانکہ بزرگوں نے کہا تھا کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا، تو ہلکا کر دے، تو نرمی میں آ جا۔ نوجوانوں نے مشورہ دیا نہیں، تو ان پر اور سختی کر۔ جب 3 دن کے بعد وہ بزرگ آئے، تو انہوں نے رہبام بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، تمہارے لیے کیا حکم ہے، کیا آپ نے سوچا، کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا کہ میری چنگلی میری باپ کی کمر سے بھی بڑی ہے۔ اور یہ ایک محاورہ ہے، چنگلی چھٹی انگلی کو کہتے ہیں، لیکن یہ محاورہ ہے، یہ ایز اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن یہ محاورہ ہے کہ میری چنگلی میری باپ کی کمر سے موٹی ہے، اس نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا، میں تمہیں بچھوؤں سے ٹھیک کروں، میں اور زیادہ تمہارا جوا سخت کروں۔ اور کیا دیکھیں، اس فیصلے کا، اس مشورے کا جو جوانوں نے بادشاہ کو دیا، کیا نتیجہ نکلا؟ اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلوں میں 10 قبیلے بغاوت کر گئے، 10 قبیلے چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا اسرائیل میں ہمارا کیا حصہ ہے، کیا بک رہا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں۔ 12 قبیلوں میں 2 قبیلے رہبام کے پاس رہ گئے، بادشاہ کے پاس، اور 10 قبیلے بغاوت کر کے چلے گئے۔ اب دیکھیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی۔ جو کام کریں صلاح سے اور مشورے سے، اور مشیر اگر اچھا ہے، مشورہ دینے والا اگر اچھا ہے، اس شخص کے لیے زندگی میں کامیابی ہے۔ ہمارا کوئی نہ کوئی مشیر ضرور ہو، اور مشیر ہونا چاہیے۔ وہ مشیر باپ ہو، وہ مشیر ماں ہو، وہ مشیر بیٹا ہو، وہ مشیر بیٹی ہو، وہ مشیر دوست ہو، وہ مشیر پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، مشیر ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کا مشیر ہے، اچھا مشورہ دینے والا ہے، تو وہ اس کی زندگی میں کامیاب ہے۔ اور جہاں اچھے مشیر نہیں ہوتے، وہاں بادشاہوں کی تباہیاں ہو جاتی ہیں۔
یا اچھے مشیر نہیں ہوتے وہاں خاندانوں کی تباہیاں ہو جاتی، یا اچھے مشیر نہیں ہوتے وہاں انسانی زندگی کی تباہیاں ہو جاتی۔ تو اچھا مشیر ہونا ضروری ہے۔ اچھا مشیر خدا کا خادم ایک پاسبان بھی ہو سکتا ہے، اچھا مشیر آپ کا کوئی عمر سیدھا شخص بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ہے کہ آپ کا مشیر کوئی عمر سیدھا شخص جو تجربے میں زندگی گزاری، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ایسے جوان بھی، ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جن کو خدا نے جوانی میں ہی اور لڑکپن میں ہی بڑی دانائی اور سمجھ دی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بزرگی کے عالم میں جا کر بھی ان کے پاس دانائی نہیں ہوتی۔ اچھا مشورہ ہماری زندگی میں کامیابی ہے۔ رب آپ اندازہ کریں کہ یہ 12 قبیلوں کا بادشاہ ہے، لیکن 10 قبیلے باغی ہو گئے، بغاوت کر گئے، پیچھے کر گئے۔ 2 قبیلے، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت جس کا ایک نام تھا، جس کے ساتھ خدا تھا، لیکن اچھا مشورہ نہ لے کر، جوانوں کا مشورہ لے کر، جو نیا خون ہوتا ہے، جو اپنے زور سے، اپنی طاقت سے کاموں کو کرنا چاہتا ہے، دانائی اور سمجھ کے ساتھ نہیں۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں مہمیں ڈالی جاتی، جب برات ہوتی، جب شادیاں ہوتی، تو ایک برات میں انہوں نے کہا کہ آپ جوان برات لے کر آؤ، آپ کے درمیان کوئی بوڑھا یا بزرگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب وہ برات آئی تو اس برات میں انہوں نے ایک مہم ڈالی کہ آپ توڑی کے ساتھ رسا بنا کے دیں۔ نوجوان پریشان ہو گئے، لیکن پریشانی کا حل ان کے پاس تھا۔ انہوں نے ایک بہت بڑے باکس میں ایک بزرگ کو بند کر کے رکھا ہوا، تو اس کے بزرگ کے پاس گئے، اس کو جا کے کہتے ہیں کہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ توڑی کے ساتھ رسا بنا کے دیں۔ اس نے کہا ان سے جا کے کہو چھلنی میں پانی لے آؤ، ہم توڑی سے رسا بنا دیں۔ چھلنی سے پانی لے آؤ، ہم توڑی سے رسا بنا دیں گے۔ نہ چھلنی میں پانی آئے گا، نہ توڑی سے رسا بنا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو رسا بنا کے دیں گے، اور ضرور رسا بنا کے دیں گے، لیکن آپ ایسا کریں چھلنی میں پانی لے کر۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ چھلنی میں تو پانی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی تلاشی لیں گے، آپ کے پاس وہ بزرگ شخص ہے۔ جب انہوں نے تلاشی لی، ایک بہت بڑے باکس میں ایک بزرگ کو نکالا، انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا کہ کسی کو ساتھ نہیں لانا، آپ اس بزرگ کو ساتھ لے کے آئے ہیں، اس نے آپ کی مہم جوئی میں آپ کی مدد کی ہے، ورنہ آپ نوجوان نہیں نکل سکتے۔ تو اس لیے بزرگوں کی مشورہ جات خاندان کے لیے، نوجوانوں کے لیے بڑی برکت کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن آج جب ہم اس بات کو اینالائز کرتے ہیں تو بزرگوں کو گھر میں کوئی درجہ نہیں دیا جاتا، ان کی بات نہیں سنی جاتی۔ کہتے ہیں آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا، نہ اس وقت کمپیوٹر تھے، نہ اس وقت موبائل تھے، آپ کو کیا پتا ہے، نہ اس وقت گھڑیاں تھیں، آپ تو تاروں کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر تو آپ پانی لگا دیا کرتے تھے، آپ ٹائم دیکھ لیا کرتے تھے، آپ کو کیا پتا ہے۔ آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں، آپ ہم سے سیکھیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو آج بزرگوں کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو دینا چاہیے، کیونکہ وہ اگر آپ کو مشورہ دیں گے تو ایک اچھا مشورہ دیں گے، اور وہ مشورہ آپ کی زندگی کے لیے کامیابی کا باعث ہوگا۔ اگر رہبام بادشاہ ان بزرگوں کا مشورہ مان لیتا تو کبھی اس کی بادشاہی کے 2 ٹکڑے نہ ہوں، لیکن بزرگوں کی روایت کو رد کر کے جوانوں کے مشورے کو لیا اور اپنی حکومت گنوا بیٹھا۔ ہمارا سب سے اچھا مشیر کون ہے؟ یسوع مسیح۔ سب سے اچھا مشیر یسوع مسیح، جس کے بارے میں یسایہ نامے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، جس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ ہمارا سب سے اچھا مشیر یسوع مسیح ہے۔ اس کا اپنا مشیر بنا لیں، جب کوئی کام کرے تو اس مشیر سے پوچھیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اور وہ مشیر آپ کو جو مشورہ دے گا آپ کی زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ خدا ہم مجھے اور آپ کو یہ فضل دے کہ ہم اچھے مشورے لے کر اپنی زندگی کو
کامیاب بنانے والے ہوں۔ اگر آپ کا کوئی مشیر نہیں ہے، آج آپ کسی نہ کسی کو اپنا مشیر ضرور بنائیں تاکہ آپ کی زندگی ایسے طریقے سے گزرے۔ آپ کی زندگی میں اگر مشکلات پریشانیاں آئیں تو بزرگوں کے اس مشیر کے مشورہ جات سے آپ کی پریشانیاں حل ہو سکیں۔ آئیے ہم آج کے کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، سر کو جھکائیں گے۔